33 میں ارشاد فرمایا کہ آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے مقابلہ کرنا گویا خدا سے مقابلہ کرنا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے دوستی گویا خدا سے دوستی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا بالفاظ دیگر نبی پاک علیہ السلام کا بلاوا خدا کا بلانا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا آپ سے خیانت یعنی نبی پاک علیہ السلام سے خیانت کرنا یہ خدا سے خیانت کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کسی شے سے برات کا اظہار خدا کی طرف سے برات کا اظہار کرنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے معاہدہ یعنی کوئی وعدہ کرنا یہ خدا کے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت گویا خدا کی محبت ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا کسی شے کو حرام قرار دے دینا یہ گویا خدا کے کسی شے کو حرام قرار دینا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے کفر کرنا یہ خدا سے کفر کرنا ہے، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہیں مان رہا۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عطا خدا کی عطا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا خدا کی رضا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی کو مار دینا غنی کرنا یہ گویا خدا کا غنی کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے جھوٹ بولنا گویا خدا سے جھوٹ بولنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا وعدہ گویا خدا کا وعدہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا چاہنا گویا خدا کی رضا چاہنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دینا گویا خدا کو تکلیف دینا ہے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام پر پیش قدمی یعنی نبی پاک علیہ السلام سے آگے بڑھنا گویا خدا سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مدد گویا خدا کی مدد ہے۔ میں نے یہ ابھی چند آیتیں پڑھی ہیں اور یقینی بات یہ ہے حقیقت بات یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک آیت ایک ایک سورت ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ ایک ایک زبر زیر پیش شد مد یہی گواہی دے رہی ہے کہ محبت مصطفیٰ ہی اصل میں محبت خدا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یاران میں کوئی نہیں میں تیری میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت یہی عین ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ابھی ہم نے سنا نا برفان اللہ کا ذکر، برفانا اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ابھی ہم نے حدیث قدسی سنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی جگہ ہے
جہاں نبی پاک علیہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو جہاں اللہ کا ذکر ہے تو وہاں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ذکر مصطفیٰ ہی میلاد مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہی بولیے ذکر مصطفیٰ ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے کے اندر، گلی گلی، نگر نگر، ہر جگہ پر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہر جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، تو ذکر مصطفیٰ ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر جگہ پر میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہر جگہ پر میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد